السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹیں گے؟ کیا ہم اپنی بخشش کروا لیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اگر کسی کو بد دعا دوں تو وہ اور بات ہے، میرا استاد کسی کو بد دعا دے تو وہ اور بات ہے، کوئی بڑا کسی کو بد دعا دے تو وہ اور بات ہے، لیکن شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے اوپر کسی بھی قسم کی سختی کو برداشت نہیں کرتے، جن کی یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بد دعا کر دیں، کہیں ہم رسول اللہ کی بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی، ابن حبان کی، ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، بابرکت مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، اس نے ان کی خدمت نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا اور جنت کے اندر نہ داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جن کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو سامعین محترم، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم اپنی بخشش کرواتے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے۔ آپ بد دعا کر دیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ آئیے اس بابرکت مہینے میں نفل و نوافل ادا کیجئے، حقوق اللہ کو ادا کیجئے، حقوق العباد کو ادا کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، نفل و نوافل پڑھیے اور اپنے آپ کی بخشش کروا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے فائدے اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔